ایک موقع اور آتا ہے جب انسان اس کا یہ والا سائڈ اوپر چلی جاتی ہے، دوسری سائڈ نیچے آتی ہے، اور یہاں پہ آپ کا جوش نیچے آتا ہے اور ہوش بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کتنا بے رحم آدمی، اس کا دماغ ہی نہیں چل رہا۔ اس نے کیا کیا، اس چیز کے اندر اپنے جذبات کو بالکل ختم کر دیا اور کہا کہ مشین کی طرح کہ بھائی اصول ایسا ہے کہ اس کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے۔ جب اس نے یہ کام کر دیا تو اس کے جذبات وہاں سے چلے گئے، لیکن ہوش اتنا اوپر چلا گیا کہ وہ اتنا لاجیکل ہو گیا کہ ایک مشینی زندگی والی آپ مشینی بات کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ دونوں میں بیلنس تلاش کرنا کہ میرا ہوش اور میرا جوش کیسا ہے۔ اگر میرا ہوش اور میرا جوش بیلنس کے اندر ہے تب میں انسانیت کے حساب سے ڈیسیجن بھی لے سکتا ہوں اور میں باعث بھی لے سکتا ہوں۔ جب میں باعث رہوں گا اور میں جب ایک سائڈ کے اوپر چلا جاؤں گا تو میں کہیں نہ کہیں غلطی کر رہا ہوں گا، کوئی ایک سائڈ میری بہت زیادہ، ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ، چاہے کسی بھی چیز کی، ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ، اور وہ ڈیسیجن پہ اتنا کمپرومائز کرتی ہے کہ انسان پاگل ہو جاتا ہے، بولتا ہے یار یہ مجھ سے غلطی کیوں ہوئی؟ جذبات میں سب سے زیادہ غلطی ہوتی ہے، یا ایسی تھنکنگ کے اندر ہوتی ہے کہ جب آپ کسی اور کا خیال کیے بغیر ایک پروسیس کے تحت اس کو گزار دیتے، چھوڑو یار ہمارا کام ہی نہیں، آپ کو عقل چلی گئی کہ میں اپنا کام سے کام رکھوں گا، پھر آپ ایک لیڈر نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس سی سو کے اندر ایک پراپر بیلنس تلاش کرنا یہ کریٹیکل تھنکر کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ پازیٹیولی ڈیسیجن لے سکے جو باعث نہ ہو، اور وہ گروپ سینٹرڈ کے بجائے وہ صرف ایسا کام کر سکے جو سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور اس گروپ کے اندر صرف ایک اسپیسیفک تھنکنگ نہ ہو۔ لیکن اس کا جو اردو تلفظ ہے وہ ہے تنازعہ۔ ڈکشنری میں اردو تلفظ اس کا تنازعہ ہے، عام الفاظ میں جیسے ہم جھگڑا کہہ سکتے ہیں، ان بن کہہ سکتے ہیں، اور اختلاف کی ایک حتمی شکل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا آگے کرنا۔ اب ایک اہم چیز تنازع کے بارے میں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا تنازع یا تنازعہ ہمیشہ ہی منفی ہوتا ہے یا اس کی کوئی مثبت شکل بھی موجود ہے۔ تو اس سلسلے میں علامہ ابن خلدون نے اس پر بہت سیر حاصل بحث کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت لمبی ہے، 2-4 الفاظ میں ہم اس پر بات کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تنازع یا تنازع کی ایک شکل یا تنازع کی ابتدائی جو بنیادی قسم ہے وہ مثبت ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں شناخت۔ اور یہ جو شناخت ہے اس کے بارے میں قرآن کا اشارہ بھی موجود ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا، پھر قبائل بنا دیے، قومیں بنا دی، تاکہ آپ کی شناخت ہو سکے، تعارف ہو سکے۔ تو یہ جو شناخت ہے، اپنی پہچان سمجھنا اور کرانا، تو اس سے مثبت تنازع کہا جاتا ہے۔ اور بڑھتے ہیں اور نامہ دیکھتے ہیں تو ناموں میں لکھا ہے دونوں گروپوں میں قیمتی جانب ضائع ہو جاتی ہیں۔ 10واں ہے خود کو صحیح اور دوسروں کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ یہ تو 10 نمبر کا ویسے ہی کام ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہے۔ اور پھر 11واں جو ہے ایک دوسرے میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ جدائی سے ملک جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ زبردست۔ چلا جا رہا ہے، اور آج تک ہم نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جہاں نسلی فسادات جو ہیں ابھی تک قائم ہیں اور وہ چلتے چلے آ رہے ہیں۔ سیکنڈ جو ہمارا پوائنٹ ہے، ملک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا گرین پاسپورٹ جو ہے پوری دنیا کے اندر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، کرتا کوئی ایک شخص ہے، لیکن اس کی بدنامی جو ہے، وہ تنازعات جو ہے بڑھتے بڑھتے جو ہے ملکوں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ہماری کوشش آج ہمارا مل بیٹھنا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم میں سے ہی معاشرے نکلیں گے، ہم میں سے ہی لیڈرز نکلیں گے جو اس ساری
تنازعات کا سلوشن جو ہے وہ یقینی طور پر کرنے والے ہوں گے. سو یہ ملک کی بدنامی کا سبب بنتا ہے، پھر لوگوں کے اخلاق اور کردار کو برباد کر دیتا ہے. جب ہم غصے میں ہوتے ہیں، بے شک میری شخصیت کتنی بھی معتبر کیوں نہ ہو، اور اگرچہ میں کسی تنازع میں پڑ جاؤں گا تو میرا کریکٹر جو ہے وہ لیس ہونا شروع ہو جائے گا، میرے کردار کی جو ہے نا بدنامی ہوگی. اگر میرے کردار کی بدنامی ہوگی تو میرے ساتھ ڈائریکٹلی میرے خاندان سے مذہب، اور مذہب سے پھر رنگ و نسل تک پورا جو ہے نا یہ تباہی کا باعث بن جاتا ہے. پھر چوتھی جو بات ہے، ذاتی تنازعات سے نکل کر یہ خاندانوں میں تشکیل ہو جاتے ہیں. سید الیاس شاہ محمد حمزہ عبداللہ، کوئی رہ گیا ہوگا. میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے نام جو ہمارے کرسچن بھائی اور جو ہندو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے نام ان کو سامنے دیے ہوئے ہیں. یہ صرف ہم مسلم جو بیٹھے ہیں ان کے نام پڑھ رہے ہیں. اچھا جی، ہمارا آج کا دن تقریباً اب ہمارے پاس 1 گھنٹہ رہ گیا ہے. ڈاکٹر عمیر صاحب ہمارے پاس تشریف لے کے آ چکے ہیں، اور امید ہے کہ بڑا اچھا سیشن جائے گا. آپ کی وہی تالیاں اور ٹیبل کو بجانا ہم لوگوں کے لیے انرجی کا باعث ہوتا ہے. آپ جتنا زیادہ پارٹیسپیشن دیتے ہیں اتنا زیادہ مزہ آتا ہے. یہاں پہ کھڑے ہونا آسان نہیں ہوتا، یہاں پہ کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کے تاثرات، آپ لوگوں کی اپریسیشن ہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتی ہے. میری ریکویسٹ ہوگی، بہت سینئر ڈاکٹر ہیں، بہت سینئر پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی کے، جن کو آج اسپیشل آپ دوستوں کے لیے مدعو کیا گیا ہے. کل ان کا سیشن اس کمرے میں تھا، آج ادھر کے لیے سر سے اسپیشلی ٹائم لیا گیا آپ لوگوں کے لیے. ان کا بھرپور استقبال کیجیے اور ان کے سیشن اوور ٹو یو سر. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کے حوالے مکاتب فکر کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. اور آپ تمام لوگ یہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک ہی مذہب کے مختلف مکاتب فکر کے لوگ کسی ایک جگہ بیٹھ کر جمع ہو سکیں. تو اس قدر ڈائیورسٹی اگر کسی پروگرام میں ہے کہ اس میں صرف مختلف مکاتب فکر ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں، تو یقیناً اس قدر تنوع اور ڈائیورسٹی کے ساتھ کسی بھی پروگرام کا ہونا یہ کسی غنیمت سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ یہاں یعنی سیشن اٹینڈ کر کے آپ لوگ گھر چلے جاتے ہیں یا رکتے ہیں یہاں؟ چلے جاتے ہیں. تو جب آپ کئی گھنٹے ایک ساتھ گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو بہت ساری کنفیوژنس دور ہوتی ہیں، اور اس میں کم سے کم ایک احساس ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرے مکتب فکر کا انسان ہے یا کسی دوسرے مذہب کا آدمی ہے تو وہ بھی انسان ہے، اور بحیثیت ایک انسان ہر آدمی کی ایک رسپیکٹ، اسٹیم، آنر، ریورنس کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا برتاؤ بہتر سے بہتر کرنا ہوتا ہے. کل بھی جب ہماری انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ بہت زبردست قسم کی شخصیات، اشوک کمار کے والد بیٹھے ہوئے ہیں جو مائنورٹیز کا نیوز پیپر نکالتے ہیں، اور بہت اچھا سیشن ان کے ساتھ رہا. مہاراج کے ساتھ کل بڑا زبردست انٹرویو رہا، اور بھی وہاں مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن رہا. تو اس طرح کی جو نشستیں ہوتی ہیں اس میں انسان کا ذہن کھلتا ہے، فہم کی سرحدوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور ٹائم کیا بہتر ہے، آپ سب خاموش تھے، باتیں یہاں تھیں، یہاں سے یہاں تک آ رہی تھیں، لیکن ہونٹوں سے باہر نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کبھی کسی نے اس طرح کا بنیادی حق دیا ہی نہیں. آپ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہو، اٹس ناٹ اے لبرل سوسائٹی. یہ آزاد معاشرہ نہیں ہے. میں اپنے دوست سے ذکر کر رہا تھا کہ آپ
نے ان کو ایک دم سے آزادی دے دی، اب یہ آزادی ان سے سنبھالے نہیں سنبھلتی۔ وہ کہتے ہیں نا، مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اب آپ مقید تھے، آپ کو ایک دم سے دروازے کھول دیے گئے، تو پھر کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ میں آزاد ہو چکا ہوں؟ میں نے کہہ رہا تھا کہ آپ کو چاہیے تھا صرف یہ کہتے کہ بدھ والے روز 2 بجے جامعہ ستاریہ، اس کے بعد ٹیمپل، اس کے بعد مدرسہ، اس کے بعد 5 بجے فنش۔ تو یہ سب کہتے ٹھیک ہے جی، حاضر ہے، کیونکہ اس طرح کی آزادی کا ہم مزہ چکھ نہیں چکے۔ جس آزادی کا خواب دیکھا تھا اس آزادی کو ترس رہے۔ میں اس سے پہلے کہ اپنے اس ٹاپک کی طرف آتا، مجھے یہ سب جو نظر آیا میں نے بیان کر دیا، کیونکہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ سو بنیادی انسانی حقوق ہیں کیا؟ یہ آپ سب میرے خیال ہے جانتے ہوں گے، واقف ہوں گے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پڑھا لکھا ہونے کا مطلب صرف ایکیڈیمک سرٹیفکیٹ حاصل کرنا نہیں، علم حاصل کرنا۔ ایجوکیشن کا مطلب علم، ڈگری حاصل کرنا، نوکری حاصل کرنا۔ لیکن ہمارا مقصد تعلیم حاصل کرنے کا یہ نہیں، بلکہ معاشرے کو پوائنٹ سمجھنا ہوتا ہے۔ اگر بہترین بننا ہو تو وہ ایک بات کرے، اس کا پوائنٹ سمجھ جائے۔ تو میں نے خالی یہ دیکھی، یہ ہماری تمہاری بات ہے کہ آپ مسلم ہو، میں ہندو ہوں، کرسچن بیٹھے ہیں، یہ لیکن کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں بیٹھے ہیں، میرا بھی ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، آپ کا بھی ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، دونوں، ابھی ہم تو دونوں ہی رہ جائیں گے کھانے کے بغیر۔ تو میرا ہاتھ یہ یوں نہیں ہو رہا ہے، تو میں یہاں سے لے کے میں یہ آپ کے منہ پہ دے رہا ہوں، یہ لو، آپ کا بھی ہاتھ یوں ہی ہے، آپ میرے منہ پہ دو۔ تو مطلب یہ ایک مدد کی مدد ہو گئی، پیار کا پیار ہو گیا، اور ہم نے ایک دوسرے کا کام کر دیا۔ کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں یار، آخر میں ایک شعر کہوں گا کہ اجنبی سے نہیں شناسا سے ڈر لگتا ہے، اجنبی سے نہیں شناسا سے ڈر لگتا ہے، خدا ہے خالق رحمت معاف کر دیتا ہے، خدا معاف کرے، آدمی سے ڈر لگتا ہے۔ جی آپ کے لیے میں ایک چھوٹی سی شاعری جی پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ پرمیشن دیں۔ جی پلیز۔ آپ نے سیاست دانوں پر اراؤنڈ بہت ساری چیزیں آپ نے ڈسکس کی، اور بہت اچھی اسپیچ آپ کی رہی، ہم ذرا بھی بالکل ادھر سے ادھر ہو نہیں سکے، آپ کی طرف کنسیڈر کمپلیٹلی رہا۔ تو ہندی میں ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ، کہ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے مانو یہ انسان نہیں ہے، بنا آتما کے جیوت ہیں، نیتاؤں میں پران نہیں ہے، کتنا چیخو یہ نہیں سنتے، ان کے دونوں کان نہیں ہے، اور بات بات میں جھوٹ یہ کہتے، ان کی کوئی زبان نہیں، پھر بھی چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں صاف شبی بےمان نہیں ہے، اور جیسا ہوتا تھا یہ پہلے ویسا پاکستان نہیں، ویسا پاکستان۔ یہ آپ کے لیے تھینک یو۔ جی پلیز۔ سر ابھی آپ نے ایگزامپل دی کہ جو ہاتھ کے حوالے سے، یہ میرے خیال شاید آپ نے ایگزامپل دے دی ہے، لیکن میں سوری آپ کو کریکٹ کرنا تو سر وہی بات ہوگی کہ ایک سورج کو دیا دکھانے والی بات ہے سر، کیونکہ میری اتنی عمر نہیں ہے اور اتنی ایجوکیشن بھی نہیں کہ آپ کے سامنے میں کہہ سکوں، لیکن سر یہ ایگزامپل ہے، شاید آپ نے پتہ نہیں اس بارے میں ریڈ کیا ہو، مہابھارت جو ایک ہندو کمیونٹی کا کاویہ ہے، اس کے اندر جو کورو اور پانڈو کا ذکر کیا گیا ہے، تو جب پانڈو آ کر 5 پانڈو کے بیٹھتے ہیں جی، تو اسی جگہ پر شری بھیشم پتاما جی نے یہی سیم چیز کہی تھی کہ اگر آپ لوگ ایک کھیل ہم سکھا دیں تاکہ آپ دونوں میں دوستی ہو جائے۔ آج بھی سر اگر یوٹیوب سے آپ مہابھارت کے اگر وہ سینس کو نکالیں تو آج بھی شاید یہ ہے، تو مجھے سر ایگزامپل آپ کی وہی لگی، وہ مجھے بھیشم پتاما ہی لگا۔ تھینک یو جی۔ کیا بات دیکھیں اس دنیا میں نا سیکھنے کے 3 میڈیم ہیں، یا انسان دیکھتا ہے تو سیکھتا ہے،
या इंसान सुनता है तो सीखता है, और या फिर इंसान पढ़ता है तो सीखता है, और चौथा एक मीडियम लिखा है, वो खुदा की तरफ से उसके जहन में फिर बहुत अच्छा ये आता है, और वो हर एक को नहीं मिलता, क्यों जी? इसलिए आप जो है वो माशरे का हुस्न है आप लोग। कोशिश करें इस मुआशरे में आप हमेशा इसी तरह दिल से काम करें। इसी तरह करते हैं। हाँ, समाज दो चार और इसके समाज- लिए खुदा आपको बड़ी कुव्वत दे, हिम्मत दे, ताकत दे। चले मैं भी सुना देता हूँ आपको ना, जी, क्योंकि thank you. अभी हमारे पास 20 मिनट हैं और इसके बाद मतलब 20 मिनट में ही हम कुछ प्लानिंग भी करेंगे। ऐसा कोई जहाँ मिले जहाँ होंठों पे मुस्कान मिले, काश मिले मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। वाह जी, वाह जी। तो काफ़ी अच्छा लगा आप तमाम लोगों से इंटरेक्शन करके, और अभी भी कल हमारे एक्टिविटी का आखिरी दिन होगा और उसमें भी कुछ हम प्लान्स करेंगे। लेकिन ये है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से हम लोग एक गुलदस्ते की तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये है कि आपसे पहले भी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स वगैरह हुई है, उसमें भी हम थे। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका कभी भी इससे पहले इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा, लाइक वो कभी इस तरीके से नहीं बैठते, वो कभी इस तरीके से किसी के साथ खाना भी नहीं खाते। दो मतलब क्योंकि मेरा भी कंपैरेटिव रिलीजन सब्जेक्ट रहा है और मैं पढ़ा भी हूँ, और इवन कि आई हैव बीन टू यूएस, तो मैं हम लोग ने वहाँ पर भी तो मैं था, प्लेसमेंट थी मेरी एरिज़ोना स्टेट में, मैंने वहाँ पर मस्जिद की सफाई की थी। तो मेरे वालिद साहब, मेरे भाई और मेरे काफ़ी फैमिली के मेम्बर्स हम लोग रोज़े रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कभी थर जाएंगे तो आपको थर में नज़र आएगा कि किस तरीके से